الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک اہم مسئلہ کو لے کر کے آیا ہوں جو کہ نماز سے تعلق سے ہے، نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ بتانا چاہوں گا، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، بہت سے میرے بھائی اور بہنوں کو معلوم بھی نہیں ہے جو نماز کے اندر میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے، رکوع کے اندر میں، سجدہ کے اندر میں، آخر ہم کتنے بار پڑھیں گے ان تسبیح کو؟ آخر اس تسبیح کو پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ کیا میں ان تسبیح کو جو نماز میں جو رکوع میں کے اندر میں جو پڑھی جاتی ہے، کیا رکوع کے اندر میں اگر ہم تسبیح نہیں پڑھیں گے کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا سجدے کے اندر میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی کے اوپر ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز کے اندر میں نئے ہیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے دینی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے گا۔ چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ تو خیر دوستو، سب سے پہلے میں بات بتاؤں، جو نماز کے اندر میں چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے نماز وتر ہو، چاہے نماز مغرب ہو، چاہے نماز عشاء ہو، چاہے نماز فجر ہو، کوئی بھی نماز ہو میرے بھائیو دوستو، اس کے اندر جو تسبیحات جو پڑھی جاتی ہے وہ تسبیحات کا پڑھنا سنت میں آتا ہے، وہ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے میرے بھائیو دوستو۔ آپ رکوع کے اندر میں جو تسبیحات کو پڑھتے ہیں، جن تسبیحات کو آپ پڑھتے ہیں رکوع کے اندر میں، اس تسبیحات کا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ پڑھنے والا سنت میں داخل ہو جائے گا، 1 مرتبہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو تسبیحات میں کمی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کے اندر میں جو تسبیحات جو پڑھی جاتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں۔ مثلاً 3 مرتبہ سے کم کا پڑھنا، یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے حدیثیں ہیں جو 3 مرتبہ سے کم پڑھتے ہیں۔ مثلاً 1 مرتبہ آپ سبحان ربی العالی کہتے ہیں، اسی طریقے سے 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ ہر نماز کے اندر میں اس تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے اندر میں اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم پڑھی جاتی ہے جو 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ 3 مرتبہ سے کم پڑھتے ہیں تو اس حدیث کی جو حدیث میں نے آپ کو بتلایا کہ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جو تسبیحات کے اندر میں کمی کرے نماز کے اندر میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، اگر آپ 3 سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 4 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 6 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 12 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے اوپر مرضی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تسبیحات کی کتنی مرتبہ، رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں گے اور سجدے میں کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں 3 مرتبہ سے کم نہیں پڑھنی ہے، بلکہ 3 سے زائد ہو جائے وہ ٹھیک ہے، کاؤنٹنگ کرنا بھول جائیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن 3 سے زائد ہی ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تسبیحات کا پڑھنا نمازوں کے اندر میں یہ سنت ہے۔ اگر آپ ان تسبیحات کو اگر کسی وجہ سے نہ پڑھے ہوں یا بھول گئے ہوں تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تسبیحات کا چھوٹنا، تسبیحات کا نہ پڑھنا، اس سے نماز میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن نماز آپ کی درست ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز کے اندر میں کمی ہم کیوں کریں؟ اپنی نمازوں کے اندر میں ثواب کی کمی کیوں کریں؟ اپنی نمازوں کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے